کے لیے فرش عزا پہ آ جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا غلاظتوں کا ڈھیر بن چکی ہے۔ نہ نگاہیں محفوظ ہیں، نہ کان محفوظ ہیں، نہ انسان کی سوچیں محفوظ ہیں، نہ انسان کے قلوب محفوظ ہیں۔ اگر ایسے ماحول میں انسان اپنے کان، قلوب، آنکھوں، زبان کو پاک بنانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ فرش عزا پہ آئے تاکہ اپنے وجود کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنائے۔ مجلس عزا میں آنا اس لحاظ سے ضروری ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، 97۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے پروردگار عالم بغیر جنس کی قید کے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، در حالی کے ایمان پر ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پروردگار اسے حیات طیب عطا کرے گا۔ قرآن میں فضیلت کا معیار جینڈر نہیں ہے، فضیلت کا معیار میل یا فیمیل ہونا نہیں ہے۔ قرآن میں فضیلت کا معیار با تقوی ہونا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف قبیلے اور شعب اور خاندان بنائے، اور تاکہ یہ خاندان اور شعب اور قبائل اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، تعارف کا ذریعہ ہے، تعریف کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو جتنے قبیلے، خاندان، لسان، زبانیں، رنگ، علاقے ہیں، یہ تعارف کا ذریعہ ہے، تعریف کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک با فضیلت اور با کرامت وہ ہے جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی ہے۔ مرد اور عورت ایک الگ سبجیکٹ ہے، مثلا جسے ڈاکٹر بننا ہے اسے آپ ڈاکٹریٹ کا سلیبس دیں گے، جسے انجینئر بننا ہے اسے انجینئرنگ کا سلیبس دیں گے۔ خواتین کے لیے پروردگار عالم نے چونکہ وہ خاتون ہے اس کے الگ فرائض رکھے، مرد چونکہ مرد ہے اس کے الگ فرائض رکھے۔ فرائض کی بنیاد پر فضیلتوں کو طے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو فرائض کو ادا کرتا ہے اس کی بنیاد پر فضیلتوں کو طے کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بھی پنکھا بند کرے، یہ بھی پنکھا بند، دونوں کو۔ دوبارہ صلوات پڑھیے۔ قرآن میں فرائض کی تقسیم فضیلتوں کی بنیاد پر نہیں ہوئی، فرائض کی تقسیم ظاہری کالب کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ پروردگار عالم نے فضیلتوں کو کالبوں میں نہیں رکھا، فضیلتوں کو ڈھانچوں میں نہیں رکھا۔ پھر آپ کے سامنے یہ تیسری آیت ہو جائے گی جو پڑھ رہا ہوں، وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بہت اہم آیتیں ہیں، تینوں چاروں میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ یہ اللہ کہہ رہا ہے مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہاں پر جو لفظ رجال استعمال کیا ہے یہ خواتین کے مقابلے میں استعمال نہیں کیا
کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ خواتین کم درجہ رکھتی ہیں، مرد زیادہ درجہ رکھتی ہیں، نہیں، من المؤمنین رجال، مؤمنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے جام شہادت نوش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں یہ پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور اس راہ کو بدلتے نہیں۔ زمانہ بڑا ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے کہ تم اس راہ سے ہٹ جاؤ، مگر وہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں حسین اور حسین کی راہ کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں جو آج توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فضیلتوں کا معیار جنسوں میں نہیں رکھا، جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت اپنے فریضے کو احسن انداز سے انجام دے گا، اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا، اللہ اس کے رتبے کو بلند کرے گا، اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ کمال کی بات یہ ہے من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے، اللہ تمام مومنوں کو بھی مرد نہیں کہہ رہا، یہ من تبیزیہ ہے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی اللہ سب مومنوں کو بھی مرد شمار نہیں کر رہا۔ یہ وہ مرد نہیں ہے جو قالب میں آتا ہے، یہ مرد جسے ہم جوان مردانگی کہتے ہیں، جسے ہم شجاعت کہتے ہیں، جسے ہم فتوت کہتے ہیں، جسے ہم مروت کہتے ہیں، یعنی یہ جو فتوت ہے، یہ جوان مردانگی ہے، یہ ہر مومن بھی انجام نہیں دیتا، یعنی مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کرتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے میں نے کئی قالب ایسے دیکھے ہیں جو ظاہری طور پر قالب مردانہ ہے، روح زنانہ ہے، اور کئی ایسے افراد اور شخصیات دیکھی ہیں جن کے قالب زنانہ ہے مگر روح مردانہ ہے، صفت ان میں مردانہ ہے، جوان مردانگی ہے ان میں۔ آپ کے سامنے مولا کائنات کا فرمان موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، جب مولا کائنات اپنے سپاہیوں کو بلاتے تھے، گرمی میں بلاتے تھے گرمی کا بہانہ، سردی میں بلاتے تھے سردی کا بہانہ، اس موقع پہ بلایا اس پہ بہانہ، اس موقع پہ بلایا اس پہ بہانہ۔ اب مولا نے ایک جملہ کہا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں جیسی صورت رکھنے والے نامردوں۔ مولا یہ تو سپاہیوں کا لباس پہن رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو اپنے سے بڑھ کر کسی کو مرد نہیں سمجھتے، کیونکہ جب سپاہی کا آدمی لباس پہن لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی مرد ہوں، کوئی اور مرد نہیں ہے، اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں۔ جب یہ لباس پہن کر چلتے ہیں تو اپنے جوتے کی آواز سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ہی مرد ہیں۔ یا ہمارے معاشرے میں آج کل مونچھوں کا رواج کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، یا داڑھی کا رواج جو ہے زیادہ ہو گیا ہے، تو مونچھوں کو تاؤ دینے والا کہتا ہے میں مرد ہوں۔ بھائی مونچھوں کو تاؤ دینے والے کو قرآن مرد نہیں کہتا، کمزور وجود پر روب اور دھونس جمانے والے کو قرآن مرد نہیں کہتا، قرآن مرد کہتا ہے اسے جو امامت سے وفادار ہوتا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کیا فرمایا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں جیسی صورتیں رکھنے والے نامردوں۔ اور آپ کے قریب آ جاؤں، کیا آپ بھول گئے کہ جنگ خیبر میں جب 39 دن جاتے رہے اور 40ویں شب کو رسول خدا نے اعلان کیا، لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، میں علم کل اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا، میں کل علم اس کو دوں گا، ضرور 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 میں کل علم اس کو دوں گا۔ لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، وہی قرآن والی تعبیر ہے، من المؤمنین، وہاں رجال
जमा आया है, यहां रजुल फर्द वाहिद के लिए आया है, वाहिद के सीगे के साथ आया है कि लओतियन्न रायत गदन रजुलन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रारन कर्रार होगा, गैर फर्रार, जो फरार करने वाला नहीं होगा। तो या रसूल अल्लाह, जो और अफराद हैं क्या वो मर्द नहीं है? का कालब के एतबार से तो मर्द हो सकते हैं, मगर शुजाअत और रूहानियत के एतबार से अगर कोई इनके दरमियान जवान मर्द कहलाने का हक रखता है तो वो फकत अली है, या वो है जो अली की सीरत पे अमल करने वाला है, या वो है जो अली की सीरत पर अमल करने वाले हैं। रसूल खुदा ये बताना चाह रहे। अब यहां पर आपकी अकीदतों को देखते हुए जुमला कहूं कि रसूल ने अलम देने के लिए शर्त लगाई थी मर्द की, ना मर्दों की ये अलामत नहीं है। अब ता कयामत ये अलम वही उठाएंगे जो मर्द होंगे, और इस अलम से दुश्मनी वो करेंगे जो नामर्द होंगे। पता चला ये अलम मर्दों की अलामत है, ना मर्दों की नहीं है। और जब उठाओ तो मर्द बनकर उठाना, यानी क्या? वफा के साथ उठाना, सच्चाई के साथ उठाना, गैरत के साथ उठाना, हमीयत के साथ उठाना, दीन की पासदारी के साथ उठाना, अपनी माँ बहनों के पर्दे की मुहाफिजत के साथ उठाना, नमाज की अदायगी के साथ उठाना, अल्लाह और उसके रसूल और इमाम से वफादारी के साथ उठाना। अगर ये चीजें हो तो उठाना, वरना उठाने का फायदा नहीं, क्योंकि रसूल ये कह रहे हैं मैं कल अलम दूंगा उसे जो रिसालत और तौहीद के साथ वफादार है, जो दीन के साथ वफादार है। तो पूरी रात इंतजार करने वाले इंतजार करते रहे, उन्हें अलम नहीं मिला, अलम तो फकत मर्द को मिला। आज भी ये अलम वही बुलंद करते हैं जो मर्द होते हैं, और इस अलम से दुश्मनी वही करते हैं जो ना मर्द होते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप देखते होंगे जब एक आदमी कुश्ती लड़ने के लिए जाता है तो कुश्ती का जो अखाड़ा होता है पहले उसे चूमता है ना। जो भी खिलाड़ी अपने अखाड़े पे उतरता है उसे चूमता है। तो वहां पर कोई ये नहीं कहता कि ये बिद्दत कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि मुझे अपने मैदान का एहतराम करना है। जो अपने मैदान का एहतराम न करे तो वो आगे खेल क्या खेलेगा? अच्छा, फकत चूम के वापस आ जाए, आप कहेंगे पहलवान है, आप कहेंगे कहरमान है। नहीं, पहलवान नहीं मानेगी, कहरमान नहीं मानेगी। क्यों? कहा फकत चूमना काफी नहीं है, साबित भी करना होगा। लड़े कुश्ती, साबित करे, अपने आप को बताए कि मैं मर्द हूं। और जब वो नबर्द में उतरे, मुकाबला बाजी में उतरे, पंजा आजमाई में उतरे, जब वो कामयाब हो तो मर्द कहलाए, वरना उसे मर्द कहलाने का हक नहीं। तो अलम को फकत चूम के वापस नहीं जाना, बल्कि अलम के साथ जो जो आहद हैं, अगर वो आहद लेकर वफा करता है तो उसे मर्द कहलाने का हक है। वरना ऐसा ही है जो पहलवान मैदान को चूम कर वापस चला जाए तो उसे भगोड़ा कहेंगे, मर्द नहीं कहेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अब आगे वाला जुमला नहीं कहता ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम अनीस, ठेस न लग जाए आबगीनों को। तो मर्द किसे कहते हैं? भूल गए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा रहे थे तो कुछ जवान वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, बार उठा रहे थे, वजन उठा रहे थे। किस लिए? ताकि हम अपने आप को बता सकें कि हम में ज्यादा शुजा और ताकतवर कौन है। तो रसूल खुदा गुजरे, कहा क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। काहे के लिए? ताकि मालूम हो कि हम में से ज्यादा शुजा और बहादुर कौन है, ताकतवर कौन है। रसूल खुदा ने कहा मुझे इजाजत है, मैं भी शामिल हो जाऊं। कहा या रसूल अल्लाह इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और सआदत? आप शामिल होंगे हमारे खेल में तो हमारे लिए सआदत है। कहा या रसूल अल्लाह अब देखिए हम में से कौन ज्यादा वजन उठाता है, ताकि
ہم جب وزن اٹھائیں تو آپ فیصلہ کریں کہ زیادہ طاقتور اور شجاع اور مرد کون ہے. اب جسے رسول مرد کہہ دے، جسے رسول شجاع کہہ دے، جسے رسول طاقتور کہہ دے، گویا کہ تاریخ میں اس کا نام آ جائے گا. رسول جسے مرد کہیں اور کیا چاہیے. دیکھیے بعض اوقات ہمیں یہ جملے کہنے پڑتے ہیں اور توجہ دلانی پڑتی ہے کہ ایک ویٹ لفٹر تھا، مسلمان تھا، اس سے پوچھا گیا کہ وزن اٹھانا آسان ہے یا کوئی اور چیز اس وزن اٹھانے سے مشکل تر ہے. کہتا ہے ہاں اس سے، ایران کا تھا، کہا اس سے زیادہ بھی ایک وزن ہے جو اس سے زیادہ مشکل تر وزن ہے. کہا کیا ہے؟ کہا صبح کے وقت اپنے اوپر سے رضائی کو ہٹانا تاکہ نماز پڑھوں، یہ اس وزن اٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ فقط مرد کھیل کے میدان کا مرد نہیں ہونا چاہیے، ہر میدان کا مرد ہونا چاہیے، عبادت کے میدان کا بھی مرد ہونا چاہیے. تو بہرحال جب رسول خدا آئے، کہا یا رسول اللہ اب ہم وزن اٹھاتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور اور شجاع ہے. رسول نے کہا اگر میرے ہوتے ہوئے بھی وزن اٹھاؤ تو پھر میرے ہونے کا فائدہ کیا؟ یعنی میرے ہوتے ہوئے بھی اگر تم وزن اٹھاؤ اور پھر بعد میں بتاؤں کہ تم میں زیادہ شجاع، طاقتور اور مرد کون ہے، تو وہ تو میرے بغیر بھی کر سکتے تھے. کوئی اور آتا اور تمہیں دیکھ کر بتاتا اس نے زیادہ وزن اٹھایا اس لیے زیادہ شجاع ہے، مرد ہے، بہادر ہے. کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں بغیر وزن اٹھائے تمہیں کلیہ دیتا ہوں کہ تم میں زیادہ مرد کون ہے، تم میں زیادہ شجاع کون ہے، تم میں زیادہ بہادر کون ہے. تو خوش ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیے. اب انتظار میں تھے، کان رسول خدا کی طرف لگائے کہ شاید رسول کسی کا نام لے لے، مگر رسول خدا نے کلیہ بتایا تم میں سب سے زیادہ شجاع بہادر مرد وہ ہے جو جتنا اپنے غصے پر کنٹرول کرے وہ زیادہ سے زیادہ شجاع اور مرد ہے، جو اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرے اسے مرد کہلانے کا حق نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. اسی لیے مولانا روم نے یہ مولا کائنات کی تعریف میں اشعار کہے اور کہا کہ لوگ تلوار چلانے کو شجاعت سمجھتے ہیں، تلوار چلانے کو مردانگی سمجھتے ہیں، تلوار چلانے کو مجاہدت سمجھتے ہیں. کہ علی مولا نے بتایا فقط تلوار چلانا ہی شجاعت کا کام نہیں ہے بلکہ تلوار کو روک لینا بھی شجاعت کا کام ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے جب علی عمرو ابن عبد ود کے سینے پر تھا اور تلوار چل ہی رہی تھی، قریب تھا کہ اس کا سر قلم کرے تو اس نے توہین کی. وہ تلوار جو چلنی تھی علی نے روک لی. وہ کہتا ہے دنیا والوں تلوار چلانا شجاعت ہے، قبول ہے، مگر ایک منزل پر آ کر تلوار کو روک لینا یا علی کا کام ہے یا علی کے پیروکاروں کا کام ہے. یہ اس کے لیے یہ کہتا ہے یہ شجاعت سے بڑھ کر کام ہے. اور شجاعت سے بڑھ کر کام کیا ہے؟ مروت، یعنی جوان مردانگی. جب علی اتر آئے اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کو اچھا موقع تھا، اسے مار دیتے، اسے قتل کر دیتے، پھر نار کر دیتے، مگر جب معاملہ ہوا علی مولا نے بعد میں قتل کیا تو پوچھا یا علی آپ ادھر کیوں آئے تھے؟ کہا اس نے میرے چہرے کی طرف ایک گستاخی کی تھی، میں ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو جو تلوار اللہ کے لیے چل رہی تھی اب وہ میں اپنے لیے چلاؤں. وہ علی ہی کیا جو خدا کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر چلے. یعنی حقیقی مرد کہلانے کا حق اسے ہے جب اٹھے تو خدا کے لیے اٹھے، جب چلے تو خدا کے لیے چلے، تلوار چلائے تو خدا کے لیے چلائے، تلوار رکھے تو خدا کے لیے رکھے. اب یہ مت پوچھنا کہ بعد رسول علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. جہاں علی کے لیے تلوار چلانا آسان تھا وہاں بھی علی نے تلوار رکھ کر بتایا
کہ جہاں پر اللہ کی مصلحت ہوگی وہاں پر علی تلوار اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں علی تلوار اٹھائے گا، جہاں پر اللہ کی مرضی ہوگی وہاں علی تلوار نیام میں رکھ لے گا. علی کی تلوار تابع ہے خدا کی رضا کے. صلوات پڑھیے محمد. میرے دوستو، قرآن کا کلیہ یہ ہے کہ اللہ نے فضیلتوں کو جنس اور جینڈر اور میل اور فیمیل میں تقسیم نہیں کیا. من المؤمنین رجال یا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اگر ایمان پر رہتے ہوئے وہ عمل کرے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے، حیات پاکیزہ عطا کرتے ہیں. بڑی ہی احتیاط کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ممکن ہے خاتون ہو مگر اللہ نے مردوں کو اس کی سنت کا پابند بنا دیا. کیسے؟ جناب ہاجرہ خاتون ہے، کوئی حج پر جانے والا حج کرے اور جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کرے، حج مکمل ہوگا؟ خاتون ہے نا، بڑے مرد کہلاتے ہم. جائیں وہاں پر کہیں ہم تو خاتون کی سنت پر عمل ہی نہیں کریں گے، وہ تو خاتون تھی. اللہ کہے گا بھلی خاتون ہے مگر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو ایسا وفا کیا ہے کہ اللہ نے اس کے اس عمل کو حج کا حصہ بنا دیا ہے. عام امت تو دور کی بات، اگر خاتم النبیین بھی اس کی سنت پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے حج کو بھی مکمل نہیں کرتا. خاتم النبیین بھی پابند ہے کہ اس خاتون کی سنت پر عمل کرے. نبی جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، یا رسول اللہ آپ جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کچھ خواتین ایسی ہیں جو اللہ کی راہ میں اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ ان کے نقش کو پروردگار عالم بعد میں آنے والوں کے لیے ثبت کر دیتا ہے اور انبیاء کو پابند بنا دیتا ہے. اگر ان کے نقوش پر نہ چلے تو دین کا مقصد پورا نہیں ہوگا، دین کی منزل پوری نہیں ہوگی، دین کو جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جا پائے گا، ایک دین کا رکن حج مکمل نہیں ہو پائے گا. تو مجھے کہنے کی اجازت دو، اگر تم حج میں جا کر جناب ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کرو تو حج مکمل نہیں ہوتا، اور اگر ہم جناب زینب کی سنت عزاداری پر عمل نہ کریں تو دین نہیں بچتا. وہاں حج نہیں بچتا، یہاں پر دین نہیں بچتا. ایک رکن کو بچانا اور ہے، پورے دین کو بچانا اور ہے. صحیح حج کو بچاتی ہے، عزاداری پورے دین کو بچاتی ہے. جملہ کہنے دیجئے، خدا کی قسم بی بی زینب نے جس عزاداری کی بنیاد رکھی ہے یہ عزاداری دین کی سانسوں کا نام ہے. جب تک عزاداری چلتی رہے گی اسلام سانسیں لیتا رہے گا. یہ مبالغے والی بات نہیں کی میں نے، عین حقیقت ہے کہ جس عزاداری پر امام صادق مہر لگا رہے ہیں، اے مومنو نفس المحموم للظلمنا تسبیح، اے ہمارے چاہنے والو تمہارا ہمارے غم میں سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور یہ جو تم آہ لیتے ہو یہ آہ لینا عبادت کا درجہ رکھتا ہے. یہاں پر علامہ آغا جوادی یہ جملہ کہتے ہیں، عبداللہ جوادی عاملی جملہ کہتے ہیں، مسلمان ماہ رمضان کا انتظار کرے تب جا کر ان کی سانس تسبیح کا درجہ بنتی ہے. بھول گئے رسول خدا کا کیا جملہ کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس
اے لوگو رسول خدا نے کہا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جو مغفرت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس ماہ رمضان میں سانس لو تو تسبیح بن جاتی ہے۔ نومکم فیہ عبادت، اس میں تم سو جاؤ تو سونا عبادت ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو مسلمان، کبھی تو کسی زمانے میں مان لیا کہ سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو عمل کو بچانے کے لیے سو جائے تو عبادت ہے، اور اگر علی رسول کو بچانے کے لیے تو اپنے عمل کو بچانے کے لیے سو جائے تو عبادت ہے، اور علی رسول کو بچانے کے لیے سو جائے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اس پہ تمہیں چڑ لگتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش کرتے ہو۔ سنو، علامہ امینی یہ کہتے ہیں علی کا یہ سونا خدا کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے اس علی کے سونے کی ادا پر اپنی مرضیوں کو فدا کر دیا اور کہا یا علی آج کے بعد میری مرضی میری نہیں تیری مرضی ہے۔ فقط اتنا نہیں بلکہ یہ جملہ کہا علامہ امینی نے، روز محشر آئے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے پروردگار عالم چاہے گا کہ ان کی شفاعت کی جائے، تو پروردگار عالم علی سے خطاب کرے گا اے علی مجھے آپ سے کام ہے، تو علی کہے گا پروردگار بندہ حاضر ہے، یا علی مجھے آپ کی سانسیں چند سانسیں چاہیے، چند۔ پروردگار میرا پورا وجود تیرا ہے۔ کہا نہیں یا علی ابھی مجھے چند سانسیں چاہیے، وہ چند سانسیں جو شب ہجرت تم رسول کے بستر پر سوئے تھے، پوری رات کی سانسیں نہیں، پوری رات کی سانسیں نہیں، چند سانسیں چاہیے تاکہ میں گنہگار امت کی شفاعت کر سکوں اور وہ اجر ان کے حوالے کر کے انہیں جنت بھیج سکوں۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کہ علی کی چند سانسیں کیا اتنی قیمتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی علی کو پہچانے نہیں۔ اگر علی ضربت چلائے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، اللہ جانے اس کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے، اس کا رسول کے بستر پر سونا کتنا وزنی ہوگا۔ علامہ امینی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں علی کی معرفت نہیں، خدا خود جانتا ہے کہ علی کے کس عمل کا وزن کتنا ہے۔ اللہ نے کہا چند سانسیں دو تاکہ امت کی شفاعت کر سکوں۔ اب بھی نہیں سمجھتے؟ یہ مسلمان ماہ رمضان میں سو جائے تو عبادت، سانس 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 تسبیح ہو جاتی ہے۔ تو اگر جوادی عاملی یہ جملہ کہتے ہیں مسلمان ماہ رمضان کا انتظار کرے تو تب جا کر ان کی سانس تسبیح بنتی ہے، اور اللہ کا احسان ہمیں ماہ رمضان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا، جب جب بھی تمہاری سانس ہماری مظلومیت کے لیے دکھے اور اٹھے وہ سانس تسبیح بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ توجہ فرمائیں کہ یہ علی امیر المؤمنین ہیں، یہ اہل البیت علیہم السلام ہیں، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی رفعت ہے، یہ ان کی بلندی ہے، یہ ان کے کردار کا عالم ہے کہ پروردگار عالم ان کے لیے اس اجر و ثواب کو بیان کر رہا ہے اور مؤمنین کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر چلو اور اپنے وجود کو تعمیر کرو۔ تو میرے دوستو، پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ انسان کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ جینڈر نہیں ہے، وہ جنس نہیں ہے، مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں ہے،
کمال ہے جس نے اللہ سے عہد کو پورا کیا، پروردگار عالم اسے با فضیلت بنا دیتا ہے۔ جناب ہاجرہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول خدا سے افضل ہیں، مگر حج کے رکن میں شامل کر کے جناب ہاجرہ کے مقام اور اسٹیٹس اور حیثیت کو محفوظ کر دیا پروردگار عالم نے، اور مردوں کو پیغام دیا کہ اگر خاتون ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے عہد کو پورا کرے تو اللہ مردوں کو حکم کرتا ہے کہ اس کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ کے ہاں توجہ فرمائیے گا، اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار لمبا قد ہونا بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں فضیلت کے معیار معمر و مسن ہونا بھی نہیں ہے، یعنی جو زیادہ بزرگ ہے وہ بڑا فضیلت والا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ کے ہاں معیار سن و سال بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے ہاں معیار سن و سال نہیں ہے، ممکن ہے 6 مہینے کا ہو، مگر مقام اتنا بلند ہو، کربلا کے بعد قیامت تک جتنے عرفاء کو ولایت چاہیے وہ علی اصغر کو باب الحوائج بنا کر اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں۔ 6 مہینے کا بچہ مگر باب الحوائج بن جاتا ہے۔ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ کہا جناب عیسیٰ نے ایک ماں کی عصمت کا ثبوت دیا تھا، 3 ہی دن کا تو تھا، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے بندہ بنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور کتاب دے کر بھیجا۔ کہا جو ایک ماں ایک خاتون کی عصمت کو ثابت کرے وہ مسیح اللہ اور روح اللہ بنتا ہے، جو 72 کی عصمت کی گواہی دے وہ باب الحوائج بنتا ہے۔ علی اصغر نے 72 کی عصمت کی گواہی دی ہے، وہ باب الحوائج ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے جملہ کہا کہ جناب عیسیٰ اور جناب علی اصغر کا آپس میں تقابل کیا، اور یہ جملہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ تو نہیں کہ ماں کی گود میں بولے، یہ عیسیٰ تو نہیں کہ ماں کی گود میں بولے، یہ علی کا پوتا ہے میدان جنگ میں بولے گا، یہ علی کا پوتا ہے میدان جنگ میں بولے گا۔ جلدی سے، ایک خاتون ہے جس کا نام ہے عائشہ بنت شاتی، اس نے مصر کی خاتون نے ڈاکٹریٹ کی اس نے، اور اس کی تھیسس کا عنوان تھا حضرت زینب۔ اس نے اپنی کتاب کا، اپنی تھیسس کا نام رکھا زینب بطلِ کربلا، بطلِ کربلا، بطلِ بے توئے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بہت پیارا ترجمہ کیا گیا، جس نے بھی کیا، علی کی شیر دل بیٹی۔ پھر سنیے، علی کی، اچھا تھوڑا بیدار ہونے کے لیے صلوات پڑھیے۔ علی کی شیر دل بیٹی، وہ مقدمے میں یہ کہتی ہے، دیکھیں فضیلتوں کا معیار، وہ مقدمے میں کہتی ہے میرا سلام علی کی اس بیٹی پر، توجہ کیجئے گا، میرا سلام علی کی اس بیٹی پر، کربلا کے بعد قیامت تک مرد جس سے جوان مردانگی سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ بی بی زینب نے مردوں کو درس دیا، شجاعت اسے کہتے ہیں۔ بی بی زینب نے تاریخ میں آنے والے مردوں کو پیغام دیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو جو طریقہ ہے وہ اسے کہتے ہیں، اس طریقے سے آواز اٹھاؤ، بہانہ مت بناؤ اپنی کمزوری کا، اپنی قسم پرسی کا، اپنے اسباب نہ ہونے کا۔ اسی لیے ابراہیم شہیدی کو کسی نے کہا کہ جناب ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ورنہ انقلاب آ جاتا، تو ابراہیم شہیدی نے کہا انقلاب سے وسائل آتے ہیں، وسائل سے انقلاب نہیں آتا۔ یہ جو وسائل کا بہانہ بناتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو کر لیتا، یہ ہوتا تو کر لیتا، یہ ہوتا تو کر لیتا، بی بی زینب نے بتایا دنیا آزاد ہو کر ملکوں کو فتح کرتی ہے، جو قید ہو کر دین کو فتح کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ جی
قید ہو کر جو دین کو فتح کرے اسے زینب کہتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے یہ اشعار کہے زن مگو مرد آفرین روزگار. بی بی زینب کے لیے کہا زن مگو مرد آفرین روزگار، خبردار بی بی زینب کو معمولی خاتون نہ سمجھنا. زن مگو مرد آفرین روزگار، جو زمانے والوں کو شجاعت کا، مروت کا، بہادری کا درس دے، زمانے میں آنے والے مردوں کو شجاعت سکھائے، اسے زینب کہتے ہیں. زن مگو مرد آفرین روزگار، یعنی اگر لفظی ترجمہ کروں تو یوں ہوگا، اس کو معمولی خاتون نہ سمجھو جو زمانے والوں کو مرد پال کر دیتی ہے. اچھا، اس سے اور بہتر مجلسی جملہ کہوں کہ اس کو معمولی خاتون نہ سمجھو جو کربلا میں عباس و علی اکبر پال کے دیتی ہے. جس کے ہاتھوں سے عباس و علی اکبر پل کے نکلے اسے زینب کہتے ہیں. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، خبردار اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، یہ صاحب جلال کی بیٹی ہے، صاحب وقار کی بہن ہے. زن مگو خاک درش نقش جبین، خبردار اس کے پیشانی پر لگی ہوئی خاک، اٹی ہوئی خاک، چپٹی ہوئی خاک کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا یہ گھبرائی ہوئی ہے، یہ سہمی ہوئی ہے، یہ کمزور وجود ہے، یہ ضعیف وجود ہے، یہ شکست خوردہ وجود ہے. نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ جو اس کی پیشانی پر خاک ہے یہ کربلا کی خاک پر سجدے کا اثر ہے. جب بھائی شہید ہوا تھا تو سجدہ کر کے کہا تھا پروردگار تیرا احسان کہ تو نے مجھ سے حسین کو قبول کر لیا. زن مگو دست خدا در آستین، خبردار اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ. بی بی زینب جب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی، کتنا مضبوط وجود ہے، کتنا عمدہ وجود ہے. جب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی تو بھائی کا لاشا تو پامال ہو چکا ہے نا، تو اس مضبوط وجود نے اپنے بھائی کو سمیٹا ہے. نہیں، اس سے پہلے بات کی ہے اور جملہ کہا ہے. بزرگان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی زینب اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی. میں یہ نہیں کہتا کہ پہچان نہیں پائی، مگر یہ جملہ ضرور کہا، اور آپ کے ذہن میں اس کے معنی کیا آتے ہیں وہ دیکھیں. مولا حسین کا جب پامال لاشا دیکھا نا، بی بی زینب پہلا جملہ یہ کہتی ہے انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ یا میں یوں ترجمہ کروں، کیا تو وہی میرا حسین ہے جسے رسول پشت پہ سوار کرایا کرتے؟ کیا تو وہی میرا بھائی حسین ہے جس کے لب رسول چوما کرتے تھے؟ کیا تو وہی میرا بھائی حسین ہے جسے رسول اپنے سینے پہ بٹھا کر بوسے دیا کرتے تھے؟ روایت کے جملے ہیں، رسول حسین کے گلے کے اتنے بوسے لیتے تھے، اتنے بوسے لیتے تھے کہ یہاں تک کہ جب امام حسین اور رسول کا وصال ہونے لگا اور جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تو رسول خدا نے گلوئے مبارک حسین کے اتنے بوسے لیے تھے کہ اس جگہ سے نور پھوٹتا تھا. تو ایک مرتبہ امام حسن بی بی زہرا کے پاس گئے اور کہا اماں آج آپ سے ایک شکوہ کرنا ہے. شکایت تو نہیں، شکوہ ہے. کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا اماں میں دیکھتا ہوں نانا رسول اللہ فقط میرے لب چومتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں میرے بھائی حسین کے لب بھی چومتے ہیں، گلا بھی چومتے ہیں، سینہ بھی چومتے ہیں. اماں نانا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے؟ بیٹا حسن چلو نانا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن ساتھ میں، سیدہ زہرا آتی ہے، بابا حسن شکوہ کر رہا ہے،
بابا نانا رسول اللہ وقت میرے لب چومتے ہیں، حسین کے لب بھی چومتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، سینہ بھی چومتے ہیں، گویا کہ پورا وجود چومتے ہیں۔ رسول خدا نے حسن کو گلے لگایا، اے میرے لخت جگر، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، اے میری امت کو آب کوثر سے سیراب کرنے والے، میرے بچے، میری امت تجھے زہر سے شہید کرے گی۔ ارے تمہارے جگر کے ٹکڑے نکل نکل کے تیرے دہن سے باہر آئیں گے، اسی لیے علامتی طور پر تیرے لب چومتا ہوں۔ آؤ ذرا اپنے بھائی کی داستان تو سنو۔ حسین کا پورا وجود زخمی ہوگا، کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر حسین کو تیر نہ لگا ہو، تلوار نہ لگی ہو، نیزہ نہ لگا ہو۔ ارے سینہ تو سینہ، گلا تو گلا، لب تو لب، پیشانی تو پیشانی، پورے وجود پر حسین کو زخم ہوں گے۔ اب یہی سنت جب بی بی زینب بھائی کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی علیک ملک السماوات والارض، اے نانا آپ پر تو زمین و آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ارے یہ آپ کا حسین ہے، زمین کربلا پہ بے یار و مددگار پڑا ہے، ارے حسین کا لاجا پامال ہے۔ اب بی بی زینب آئی، ایک مرتبہ اس جگہ بوسا دیا جہاں نہ رسول اللہ نے دیا، نہ علی نے دیا، نہ زہرا نے دیا، کٹے ہوئے گلو کو بوسا دے کر ایک مرتبہ کہا نانا رسول اللہ میں وہاں بوسا دے رہا ہوں جہاں آپ نے بوسا نہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد بی بی زینب نے امام حسین کے لاشے کو سمیٹا۔ ایک مرتبہ آپ روایتیں سنتے ہیں امام حسین نے کربلا میں قاسم کے لاشے کو بھی سمیٹا تھا۔ ہاں، مرد کے لیے قاسم کے لاشے کو سمیٹنا آسان ہے، اللہ جانے بی بی زینب نے کیسے بھائی کے لاشے کو سمیٹا۔ اب تاریخ نے ایسا منظر دیکھا کہ تاریخ مجبور ہو گئی یہ کہنے پر جو کام زینب نے کیا وہ بڑے بڑے مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ بی بی زینب نے کیا کیا؟ حسین کے لاشے کو سمیٹا، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور جملہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اس زینب کی طرف سے قربانی قبول کر، میں تیری بارگاہ میں یہ قربان۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن دوستان نے اس مجلس عزا کے لیے اہتمام کیا، دام درہم قدم سخن پروردگار سب کی زحمتوں کو، کاوشوں کو درجہ عبادت عطا فرما، پڑھنے والے سننے والے سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ امام حسین کی ماں زہرا کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام پرچم حضرت عباس امام زمانہ کے ذریعے پوری دنیا پہ بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری نیک حاجتوں کو مکمل فرما، ہمارے جوانوں کو مزید توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ تجھے چاردہ معصومین علیہم السلام کا بے اولاد مؤمنین کو اولاد صالح و سالم عطا فرما، بے روزگار مؤمنین کو روزگار عطا فرما۔ ہم میں سے جو بھی جسمانی روحانی طور پر علیل ہے پروردگار انہیں صحت عاجلہ و کلی عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مکمل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ پڑھیں گے میں متوجہ زیارت رسول خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیکہ یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء وعلی آبائک سبعۃ وابنائک الاربع. السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء. السلام علیکہ یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh